صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتح مبین۔ آج کی اس جشن مخدومہ عالمیان فاتح شام پہ موجود تمامی ناظرین اور تمام سامعین کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص و بالعکس دعا ہے خداوند متعال کی پاک بارگاہ میں کہ وہ شہزادی بنت امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کے طفیل آج کے اس جشن کو مومنین تک پہنچانے کے لیے چینل ولایت علی 313 اور میرے مالک اس کے مؤسس جناب سید انتصار شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کی یہ سعی و کاوش جو ہے وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس جشن کو دیکھنے والے سننے والے تمام ناظرین تمام سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مومنین کی جملہ پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور انوار شعبان میں شعبان المعظم میں آنے والی ہر خوشی کے صدقے سے مومنین کو دنیا کے تمام دکھوں سے نجات دلائے، اور میرا مالک انہیں حقیقی خوشی ظہور سرکار ولی العصر کی میرا مالک وہ ان کا نصیب فرمائے۔ اللہ آمین۔ آج کا موضوع ہمارا وہ پاک معظمہ ہے، وہ پاک شہزادی ہے جس بی بی پہ گفتگو کرتے ہوئے بشر جو ہے، انسان جو ہے، وہ ایک وقت خوفزدہ ہوتا ہے اور اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس پہ بات کیسی کرنی چاہیے، یا میں اس ہستی پہ گفتگو کیسے کر سکتا ہوں، یا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو علی کی بھی زینت ہے۔ جناب سیدہ فاتح شام بی بی پہ گفتگو کرنے کے لیے، ان کا حقیقی تعارف پڑھنے کے لیے، ان کا کما حق ہو فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کے مکمل فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، بولنے والا رسول ہو، سننے والا علی اور سیدہ ہوں، تو پھر کوئی بتائے کہ زینب کسے کہتے ہیں۔ جی قبلہ جی، ہم بشر ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ہم تو اپنی ہی کشکول معرفت لے کے مخدومہ کے دروازے پہ بیٹھیں گے، اور جو لفظ عطا ہوں گے وہ آپ کو ہدیہ کریں گے۔ یہ وہ شہزادی ہے جس کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، انا فتحنا لک فتح مبین، بے شک ہم نے اپنے رسول کو ایک فتح مبین عطا فرمائی۔ مفسرین عامہ و خاصہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسالت مآب کی گود میں یہ شہزادی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکم شعبان کی شب جب سیدہ عالمیان نے بیٹی رسول کے ہاتھوں پہ رکھی تو جبریل کے پروں کی سرسراہٹ نبی کو قدموں میں محسوس ہوئی، تو رسالت مآب نے پوچھا ہے جبریل کون سا اللہ کا حکم لے کے آیا ہے؟ تو جبریل امین نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فتح لک فتح مبین، بے شک خدا نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ کیا کہنے ماں اور بیٹی کے مقدر کے، ماں دنیا میں آئے تو خدا کہتا انا اعطینک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، بیٹی دنیا میں آئے تو خدا کہتا ہے میں نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی ہے۔ ماں کوثر بنی، بیٹی فتح مبین بنی۔ اگر آج کوئی حوض کوثر پہ جانا چاہتا ہے تو سیدہ کی خوشنودی حاصل کرنا پڑے گی، اور اگر کوئی دین کی فتح مبین کو پانا چاہتا ہے تو اسے سیدہ زینب کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ جی قبلہ، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو فتح مبین کرا دی۔ فتح مبین کی اگر تفصیل بیان کریں گے تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آئے گا کہ اس بی بی کو فتح مبین کیوں کہا گیا۔
خدا نے قرآن میں قرآن کو قرآن مبین کہا گیا ہے، خدا نے قرآن کو اپنے دین کو بھی دین مبین کہا ہے۔ قرآن مبین ایک ایسا روشن قرآن، دین مبین ایک ایسی روشن دین، فتح مبین ایک ایسی فتح جو روشن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے لفظ قرآن کے لیے لفظ مبین استعمال کیا، یا پھر دین کے لیے مبین کا لفظ استعمال کیا، اپنے رسول کے لیے مبین کا لفظ استعمال کیا، اور جناب سیدہ کے آنے پہ اس فتح کے لیے مبین کا لفظ استعمال کیا۔ جو چھپ جائے وہ قرآن نہیں ہوتا، جو چھپ جائے وہ رسول نہیں ہوتا، جو چھپ جائے وہ دین نہیں ہوتا، جو فتح چھپ جائے وہ فتح مبین نہیں ہوتی۔ جو ظاہر ہو کے اپنا حق منوائے اسے قرآن کہتے ہیں، جو بول کے اپنی نبوت منوائے اسے رسول کہتے ہیں، جو کافروں کو مغلوب کر کے اپنی حقانیت منوائے اسے دین کہتے ہیں، اور جو شام کے بازار میں علی ولی اللہ منوائے اس زینب کو فتح مبین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جیو قبلہ، کیا اس بات۔ شہزادی کا اسم گرامی میں بطور تسبیح لے رہا ہوں، ویسے تو اس گھر کی پاک مخدرات عصمت کے نام ہم جیسے گنہگاروں کی زبان اس قابل کہاں کہ اس پاک نام کو لیا جائے، لیکن تسبیح پروردگار سمجھ کے یہ نام لے رہا ہوں۔ زینب، باپ کی زینت۔ اور اس کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں کہ جب جناب سیدہ دنیا میں آئی ہیں تو مولا امیر المومنین گھر پہ موجود نہ تھے، اور جناب سیدہ نے مولا امیر المومنین کا انتظار کیا اور مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ بتائیں شہزادی کا نام کیا رکھیں۔ تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں بنت رسول کہ میں نے کبھی بھی رسول پہ سبقت نہیں لی، میں فیصلہ رسول سے کروایا کرتا ہوں، تو رسالت مآب کی موجودگی میں میں سبقت کیسے لوں؟ رسالت مآب کا انتظار کیا گیا۔ رسالت مآب کے ہاتھوں میں شہزادی کو رکھنے کے بعد کہا کہ آپ نام تجویز کیجئے کہ کیا نام رکھا جائے۔ تو رسالت مآب نے پوچھا زہرا آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا علی کا انتظار کیا تھا کیونکہ میں علی پہ سبقت نہیں لینا چاہتی تھی۔ فرمایا اے علی ابن ابی طالب، اے ابو الحسن، آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں آپ پہ سبقت نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو رسالت مآب نے جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا آپ علی پہ سبقت نہیں لینا چاہتی، علی مجھ پہ سبقت نہیں لینا چاہتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا پہ سبقت لے لوں، میں اللہ کے ہوتے ہوئے نام رکھ دوں؟ جیسے زہرا علی کے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھتی، علی رسول کے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھتے، تو میں پروردگار کے ہوتے ہوئے نام کیوں رکھوں؟ یہ نام بھی خدا ہی تجویز کرے گا۔ تو خدا نے نام رکھا زینب، اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نام ماں کا رکھا نہیں، باپ کا رکھا نہیں، نانا کا رکھا نہیں، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ خدا نے جناب سیدہ کو بی بی کو باپ کی زینت کہا ہے، تو علی کی وہ زینت جو صرف خدا جانتا ہے، اس زینت کو جو مالکہ بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ آہا، سبحان اللہ۔ اب آئیے لفظ زینت کی اگر شرح کریں گے تو قرآن میں کس کس چیز کو زینت کہا گیا ہے؟ فرمایا مال اور اولاد جو ہیں وہ زینت ہیں۔ جہاں خدا نے اولاد کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں کہا گیا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ زینت ہیں۔ جو بیٹا ہو کے زینت کہلائے وہ دنیا دار ماں اور باپ کا بیٹا ہے، لیکن علی کے لیے حسن اور حسین جیسے بیٹے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے زینت ہیں۔ اس گھر میں حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس گھر میں حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو پھر باپ کی زینت بن جائے۔ آہا، کیا بات۔ میں شاید لفظ سمجھا نہیں سکا، جہاں مجتبی موجود ہو، جہاں کریم کربلا موجود ہو، یا تو یہ کہا جاتا کہ اس سے پہلے کم فضیلت والے لوگ تھے، اتنے فضائل کا مالک ہونے کے باوجود پھر اس گھر میں کوئی باپ کی زینت بنے اور بیٹی ہو کے باپ کی زینت بنے۔ تفصیلاً آگے ذکر آ جائے گا کہ یہ باپ کی زینت کیوں بنی تھی، اسی بی بی کو ہی باپ کی زینت کو کہا گیا۔ نام نامی اسم گرامی بی بی کا زینب۔ پہلا لقب میں بی بی کا لینے لگا ہوں۔ پہلا لقب ہے میری شہزادی کا عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ جو کسی سے نہ پڑھی ہو، جس نے کسی سے تعلیم نہ لی ہو۔ یہ جناب سیدہ فاتح شام کا لقب ہے، عالمہ غیر معلمہ۔ یہ لقب
کسی مخلوق نے نہیں دیا، یہ لقب کسی ماننے والے نے نہیں دیا، یہ لقب خود معصوم نے دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری دادی عالمہ غیر معلمہ تھی، ہماری دادی ہماری جدہ جناب سیدہ فاتح شام بنت رسول بنت امیر المومنین، یہ وہ بی بی ہے جو عالمہ تھی غیر معلمہ، یعنی کسی سے تعلیم نہیں لیا ہوا تھا پھر بھی عالمہ تھی۔ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ شرف نہیں ہے۔ اگر کسی گھر میں سارے ہی جاہل رہتے ہوں اور کوئی پھر وہاں پہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سارے ہی گھر میں بہت پڑھے لکھے ہوں اور پھر اس گھر میں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، تو یہ کمال ہے۔ اتنے پڑھے ہوں کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا۔ جس نے اتنے پڑھے ہوں سے بے نیاز ہو گیا، جس نے اتنے پڑھے ہوئے لوگوں کے درمیان رہ کے کسی سے تعلیم نہیں لی اور خود پڑھ گیا، اس کا کمال کیا ہوگا؟ تو اب آئیے عالمہ غیر معلمہ کو سمجھنے کے لیے کہیں جس گھر میں صاحب منبر سلونی علی موجود تھے، جس گھر میں کن کہنے والا رسول موجود تھا، جس گھر میں کائنات کے امور پہ تصرف رکھنے والے امیر المومنین موجود تھے، جس گھر میں ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھنے والا حسن موجود تھا، جس گھر میں رسول کی پشت پہ بیٹھ کے سجدے کو طول دینے والا حسین موجود تھا، اتنے ہستیوں میں ہوتے ہوئے جو پھر درمیان میں بیٹھ کے کہے کہ عالمہ غیر معلمہ کہ میں نے کسی سے تعلیم نہیں لی، اس شہزادی کو زینب کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری علی علی جیو قبلہ، بے شک وارثان قرآن کے ہوتے ہوئے جو عالمہ غیر معلمہ۔ اس شہزادی کا ایک بڑا مشہور لقب ہے القابات میں سے، وہ لقب ہے شریکت الحسین، یعنی کہ یہ شہزادی وہ ہے جو شریکت الحسین ہے۔ اس کی عام جو تواتر کے ساتھ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی شرح جو ہے وہ بالکل ایک الگ انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ شریکت الحسین کا ترجمہ یہ ہے کیونکہ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سفر میں شریک تھی، تو اس وجہ سے شریکت الحسین کہا گیا ہے۔ تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آج مخدومہ کے اس پاک جشن پہ مومنین کو یہ جملہ آج کی نسبت سے اس جملے کو خصوصاً تحفہ پیش کرنے لگا ہوں، اور تحفے کی صورت میں آپ کو اسے وصول کرنا ہے کہ اگر سفر میں ساتھ رہنے کی وجہ سے شریکت الحسین ہے تو پھر سفر میں صرف اکیلی یہی بی بی تو نہیں، پھر مادر اصغر شریکت الحسین کیوں نہیں؟ مادر علی اکبر بھی شریکت الحسین ہے، پھر اس سفر میں معصومہ کربلا بھی شریکت الحسین ہے، پھر اس سفر میں زین العابدین شریک الحسین ہے۔ تو جہاں اتنے افراد کا قافلہ جا رہا ہے اور وہ سارے ہی قافلے میں شریک ہیں، تو اتنے لوگوں کے باوجود صرف اکیلی یہی شریکت الحسین کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ غلط ہوا، ترجمہ غلط کیا گیا، ہم تک بات جو عوام تک پہنچائی گئی وہ اس بی بی کے شایان شان نہیں تھی۔ شریکت الحسین کا ترجمہ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشن میں شریک تھی۔ اگر سفر سے نکل کے مشن میں آئیں گے تو مشن میں بھی صرف حسین نہیں، 72 شریک ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی شریک ہے۔ تو اگر غلام بھی اسی مشن میں شریک ہو اور آقا زادی بھی اسی مشن میں شریک ہو تو پھر بھی شریکت الحسین لفظ یہاں پر بھی فٹ نہیں آتا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے میرے محترم سامعین و ناظرین، شریکت الحسین سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے حسین کی وسعت کو سمجھنا پڑے گا۔ شریکت الحسین سمجھنے کے لیے ہمیں وسعت حسین سمجھنا پڑے گی۔ اگلا لفظ میں کہوں گا اور یقیناً کس دل سے داد نکلے گی، کس زبان سے یا حسین کی صدا نکل جائے گی، اگر کسی نے شریکت الحسین سمجھنا ہو تو وہ زیارت پڑھتے ہوئے اس جملے پہ جب آئے گا کہ جب وہ سرکار ولی العصر کی زیارت پڑھتے ہوئے کہے گا السلام علیک یا شریک القرآن، سبحان اللہ، اے قرآن میں شرکت کرنے والے، اے قرآن کے شریک، تجھ پر میرا سلام۔ تو جیسا صاحب العصر قرآن کا شریک ہے ویسی زینب حسین کی شریک ہے۔ بے شک نہیں میں جملہ سمجھا سکا۔
السلام علیکہ یا شریک القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اے وہ صاحب جو قرآن کی ہر فضیلت میں شریک ہے. قرآن امام کی ہر فضیلت میں شریک نہیں، امام قرآن کی ہر فضیلت میں شریک ہے، کیونکہ قرآن کو اپنی صداقت منوانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، امام کو اپنی طہارت منوانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. قرآن چاہتا ہے کہ میں امام کی زبان سے نکلوں تاکہ میں طیب رہوں. امام نہیں چاہتا کہ میں قرآن کو مس کروں گا تو میں طاہر ہوں گا. قرآن محتاج امام ہے، امام محتاج قرآن نہیں ہے. تو اب یہاں پر امام کی فضیلت کیا ہے کہ امام کے بارے میں کہا جاتا ہے شریک القرآن ہے، قرآن کا وہ شریک کہ قرآن میں جو جو فضیلت ہے امام اس کا شریک ہے. قرآن طیب ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن طاہر ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن پاک ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن رہبر ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن جید ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن مزمل ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن یاسین ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن میں طٰہٰ ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن میں قل اللہ احد ہے، امام بھی شریک ہے. قرآن کی جو جو فضیلت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، عفت ہے، طہارت ہے، بزرگی ہے، کمال ہے، جمال ہے، حسن ہے، کردار ہے، گفتار ہے، معیار ہے، رفتار ہے، جو جو چیز قرآن میں بطور فضائل ہے امام اس کا شریک ہے. اگر اب شریک القرآن سمجھ گئے ہو تو اب شریکت الحسین سمجھنا پڑے گا. جیسے قرآن کی ہر فضیلت میں امام شریک ہے، ایسے ہی حسین کی ہر فضیلت میں زینب شریک ہے. نعرہ حیدری یا علی علی علی. جو جو فضیلت حسین میں ہے ہر اس فضیلت میں بی بی شریک ہے. اگر شریکت الحسین سمجھنا ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہیے گا کہ سفر میں شریک تھی اس وجہ سے شریکت الحسین بنی، کربلا میں موجود تھی اس لیے شریکت الحسین بنی، امام حسین کے ساتھ مشن میں شریک تھی اس لیے شریکت الحسین بنی. نہیں، اگر کہا جاتا کہ یہ سفر کی وجہ سے ہے تو شریکت سفر الحسین، حسین کے سفر کی شریک، حسین کے مشن کی شریک. لیکن یہاں پر درمیان میں نہ سفر آیا ہے، نہ منزل آئی ہے، نہ مقام آیا ہے، نہ مشن آیا ہے. یہاں صرف ہے شریکت الحسین، حسین کی شریکہ. اس لفظ میں پھر مومنین اور مومنات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں گا، جب سے حسین ہے تب سے بی بی شریکت الحسین ہے. جیو قبلہ جیو. جب سے حسین ہے. کیا حسین 10 محرم 61 ہجری کو حسین تھے؟ کیا حسین 28 رجب کو مدینہ میں حسین تھے؟ کیا حسین ابن علی علیہ السلام 3 شعبان ہی کو حسین تھے؟ میں نے پہلے کہا تھا، یا شاید یہ لفظ آپ کو ویڈیو میں دوبارہ پھر رپیٹ پہ جا کے سننا پڑے گا. میں نے کہا تھا شریکت الحسین سمجھنے کے لیے وسعت حسین کو سمجھنا پڑے گا. جب سے حسین ہے یہ تب سے شریکت الحسین ہے. اب حسین کب سے ہے؟ میں دروازہ حسین پہ پہنچا کہ یا مولا میں نے بی بی کی عظمت سمجھنی تھی، مجھے کتاب میں ایک لقب مل گیا شریکت الحسین، یہ بی بی آپ کی شریکہ ہے، تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ حسین کب سے ہے. ابھی میں دروازہ حسین پہ بیٹھا تھا، یہ رسول کی حدیث میرے کانوں میں آئی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے. سبحان اللہ. جیو قبلہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب سے رسول تب سے حسین، جب سے حسین تب سے شریکت الحسین. اب میں آیا رسول کے دروازے پہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں عظمت فاتح شام پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں فاتح شام کا ایک لقب پڑھ چکا شریکت الحسین. میں دروازہ حسین پہ گیا تو وہاں پہ آپ کی حدیث مل گئی کہ میں حسین سے ہوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ یہ حدیث قدسی میرے کانوں میں آئی، اولو ما خلق اللہ نوری، جب سے وہ ہے تب سے میں ہوں. آہا، نعرہ حیدری یا علی. یکم شعبان کا جشن کا بہترین جملہ مومنین و مومنات کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ ہے، جب سے مصطفیٰ ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین ہے. تو اس کا مطلب ہے پروردگار کی کن کہنے سے لے کے کربلا میں حسین کے سجدے تک جو شریک رہی ہو اسے زینب کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار ضربے بے. اس کا مطلب ہے کہ آدم بن رہے تھے، زینب شریک تھی.
नूह बन रहे थे, ज़ैनब शरीक थी। इब्राहिम आग को गुलजार कर रहे थे, ज़ैनब शरीक थी। जहां जहां ये अनवार मौजूद थे, वहां वहां अली की बेटी हुसैन की शरीक थी। अब अगर शरीकत और हुसैन समझना है तो फिर एक लफ्ज और यहां पर समझिएगा। जब हुसैन राहिब को बेटे दे रहा था तो ज़ैनब शरीक थी। बेशक। जब हुसैन सजदे में रसूल की तस्बीह को तूल दलवा रहे थे, ज़ैनब शरीक थी। जब हुसैन जुल्फे रसूल को पकड़ के मदीना की गलियों में जा रहे थे, ज़ैनब शरीक थी। इसका मतलब है कि शरीकत और हुसैन करबला से नहीं बनी। जब से हुसैन है तब से शरीकत और हुसैन है। जब से रसूल है तब से हुसैन है। जब से खुदा है तब से रसूल है। इसका मतलब खुदा की मुकम्मल खुदाई में ज़ैनब शरीक है। बेशक। अगला जुमला मैं कहने लगा हूं, इस जुमले को सोने के कलम के साथ हूर के रुखसार पे लिखा जाए तो यह जुमला बड़ा वजनी है। यकम शबान की मुनासबत से अब अल्लाह जाने कौन है मोमन जो इस जुमले की वुसअत को समझेगा। जो हुसैन को हुसैनियत में ढाल दे उसे ज़ैनब कहते हैं। आहा, क्या बात है किबला, क्या बात। जो हुसैन को हुसैनियत में तब्दील कर दे उसे ज़ैनब कहते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक सिर्फ हुसैन था। वक्त असर से लेके असर ज़हूर तक अब हुसैनियत है। जिसने 10 मुहर्रम की असर को हुसैन को हुसैनियत में बदल दिया, इस मुदब्बिरा को ज़ैनब कहते हैं। शरीकत और हुसैन समझ में आ गया कि कैसी है ये शरीकत और हुसैन। फिर इस बीबी का एक लकब है अकीलतुल कुरैश, या फिर और लफ्ज बोला जाता है अकीला बनी हाशम। बनी हाशम की अकीला। अब यहां पर भी लफ्ज का तर्जमा किया जाता है कि अकीला कहते हैं साहिब अक्ल औरत को। आले मोहम्मद साहिब अक्ल नहीं, कुल्ले अक्ल है। शक, बेशक। जैसे अली साहिब इल्म नहीं, अली मुकम्मल इल्म है। अब इस बीबी का लकब है अकीला। अकीला लफ्ज निकला है अक्ल से। ये किस घर की अकीला है? जहां पर खुद अकील मौजूद है, जहां पर अकील मौजूद हैं, जहां पर अलीउल अजीम मौजूद हैं, जहां पर रसूल करीम मौजूद हैं। अक्ल से मुराद क्या है? अक्ल से मुराद, अक्ल का ताल्लुक है हक और बातिल को अलहदा अलहदा करने से। जानवर के पास अक्ल नहीं है, उसे हलाल और हराम की तमीज नहीं। इंसान को खुदा ने अक्ल दी है और खुदा कुरान में कहता है अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अक्ल एक म्यार है, अक्ल एक मिजान है, अक्ल एक तराजू है, अक्ल एक कसवटी है, अक्ल एक परख है। अक्ल उस म्यार को कहते हैं जहां सच और झूठ की तमीज हो, जहां हक और बातिल की तमीज हो। तो जो हक और बातिल की तमीज करे उसे अक्ल कहते हैं। जो सच और झूठ को अलहदा अलहदा करे उसे अक्ल कहते हैं। और जो बनी हाशम में बैठ के हक और बातिल को जुदा करे उस अकीला को ज़ैनब कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मौलाई मोहम्मद। जियो किबला जियो, सुभान अल्लाह। एक एक लकब, एक एक मुकम्मल मजलिस है। एक अशरा हो तो बीबी के अलकाबात पे मजलिसें पढ़ी जाएं, लेकिन मैं 2-2 3-3 मिनट में सरसरी सरसरी सा ऊपर से गुजर रहा हूं। ज़ैनब क्यों कहा गया बता दिया। शरीकत और हुसैन क्यों कहा गया। आलिमा गैर मुअल्लिमा कैसी है, अकीला बनी हाशिम कैसी है। आइए अगला लकब सुनिएगा और लुत्फ दुबाला कीजिएगा। अमीनतुल इमामा।
امامت کی امینہ، جس کے پاس امامت امانت کے طور پہ رکھی گئی ہو. یہاں پر کیونکہ میں خطیب ہوں اور خطیب گفتگو کو مزین کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتا ہے، تو یہاں میں لفظ بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے رسول امین کہتے ہیں. جس کے پاس اللہ امامت جیسی امانت رکھائے اس امینہ کو زینب کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ. امینت الامامہ، یہ زیارت کے جملے ہیں، یہ کوئی وہ القابات نہیں ہے کہ جو میں خود سے بنا رہا ہوں، یہ بی بی کی زیارت کے جملے ہیں، میں زیارت میں سے نکال کے آپ کو سنا رہا ہوں. امینہ امامت، اے امامت کی امینہ تجھ پر ہمارا سلام. اے وہ جس کے پاس امامت بطور امانت ہو. آئیے اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں. شہزادی کو کہا گیا امینت الامامہ، جس کے پاس امامت بطور امانت رکھی گئی ہو. اب آئیے اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ امام ہوتا کب ہے، یا امام کب سے امام ہوتا ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو. امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے. اس بی بی کا لقب ہے امینت الامام، امامت کی وہ محافظہ جس کے پاس امامت امانت کے طور پہ رکھی جائے. یہ نہیں کہا حسین کی امینہ، زین العابدین کی امینہ، باقر العلوم کی امینہ، کہا امامت کی امینہ. امام بناتا کون ہے؟ اللہ. اللہ کا کام ہے امام بنانا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، تشبیہ جائز نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور مجھے خوف ہو کہ کوئی دشمن مجھ سے یہ چیز چھین لے گا، تو میں اس قیمتی چیز کو اس کے پاس امانت رکھواؤں گا جس کا مجھے یقین ہوگا دو چیزوں پہ. پہلی چیز کہ اس کے ہاں لالچ نہیں ہے، یہ خود غرض نہیں ہے، یہ میری امانت کو دیکھ کے لالچ میں آ کے میری امانت غصب نہیں کرے گا. دوسرا میں اسے اتنا مضبوط سمجھوں گا کہ وہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ میری امانت جو ہے، میری قیمتی چیز جو ہے، وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کے پاس امانت رکھوانے کے لیے، کہ اس کا کردار اتنا بلند ہو کہ امانت رکھتے ہوئے شک نہ ہو، اور وہ طاقتور اور مضبوط اتنا ہو کہ جس پہ یقین ہو کہ اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا. اب میں اتنے حساس مرحلے میں گفتگو کو لے آیا ہوں کہ یہاں مجھے خود سے بھی بچنا پڑے گا. یہاں مجھے اپنے دماغ اور اپنے زبان کے درمیان جو ایک تسلسل ہے، جو ایک ربط ہے، اس کو بڑا مضبوط رکھنا پڑے گا کہ میرے لفظ جو ہیں وہ میرے دماغ کی ایسی عکاسی کر سکیں کہ جس سے میں محتاط ہو کے چل سکوں. اس بی بی کا لقب یا تو زیارت سے شیعہ پڑھنا چھوڑ دیں، یا اس بی بی کے اس لقب کو مفاتی سے اور زیارت کی کتابوں سے نکال دیں. اگر تم نے پڑھنا ہے کہ یہ امینہ امامت ہے، تو میں سوال کر رہا ہوں کہ یہاں پر امینہ جو ہے وہ بطور پھپھی نہیں ہے، بطور ماں نہیں ہے، بطور بہن نہیں ہے. یہاں پر کہا گیا امامت کی امینہ، یہاں پہ کوئی لفظ نہیں آیا، عہدہ آیا ہے، عہدے کے ساتھ کہا گیا امامت کی امینہ. امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کو اگر ہم شرح میں جائیں گے تو جو اللہ اپنی امامت کو جس کے پاس بطور امانت رکھے اس امینہ کو زینب کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ امانت رکھنے کی دو شرطیں ہیں کہ جس کے پاس رکھی جائے اس کا کردار بڑا بلند ہونا چاہیے اور وہ مضبوط بڑا ہو. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ شہر کا
کوتوال جو ہے شہر کا پولیس آفیسر جو ہے وہ اپنی امانت جا کے اس شہر کے کسی چوکیدار کے پاس رکھ دے. ہاں چوکیدار اپنی امانت جو ہے وہ کسی محافظ کے پاس رکھ سکتا ہے، کمزور اپنی امانت طاقتور کے پاس رکھتا ہے، طاقتور اپنی امانت کمزور کے پاس نہیں رکھتا. یا تو طاقتور کے پاس ہی رکھتا ہے یا کمزور طاقتور کے پاس رکھتا ہے. اب یہاں پہ کدھر جاؤں میں، کہاں لفظ کو بدلوں؟ اللہ نے اپنی امانت سیدہ زینب کے پاس رکھی جسے امامت کہتے ہیں، تو یا معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں کمزوری تھی، اسے ڈر تھا کہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے تو اس نے زینب کے پاس رکھی. اگر ایسا شبہ بھی کریں گے تو ہم کفر میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر دوسری ایک ہی چیز بچتی ہے، جتنی طاقت اللہ کے پاس تھی اتنی ہی طاقت زینب کے پاس تھی. نعرہ حیدری، علی 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 علی، جیو قبلہ جیو، سبحان اللہ. جس نے کون کون سی امانت رکھ دی؟ حسین جیسی امامت زینب کے پاس، زین العابدین جیسی امانت زینب کے پاس، باقر جیسی امانت زینب کے پاس. اب اس کو بھی جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے، کیونکہ 3 امام کربلا میں موجود تھے، ایک موجودہ امام، 2 آنے والے امام. تو جس نے 3 اماموں کی حفاظت کی تھی اسے امینۃ الامامت کہا جاتا. نہیں، امینہ نسل رسول. چاہتے تھے یزیدی حسین قتل کریں، امامت ختم ہو. بعد از حسین سجاد قتل کریں، امامت ختم ہو. باقر العلوم کو شہید کریں، امامت ختم ہو. 3 امام ایک وقت میں ایک جگہ پہ موجود تھے، ایک موجودہ امام، 2 آنے والے امام، تیسرے، چوتھے، 5ویں. کربلا کے بعد اگر اگلے 2 اماموں کو قتل کر دیا جاتا تو نسل امامت رک جاتی. امامت بادشاہت نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے بنا دو، یہ نہیں ہے تو پھر اسے بنا دو. امامت عہدہ ہے جو اللہ دے چکا تھا. امامت خدا معین کر چکا تھا کہ باقر کے بعد جعفر، سجاد کے بعد باقر، حسین کے بعد سجاد. یہ بیٹوں میں ورثے کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتی، یہ عہدہ ہے جو اللہ تقسیم کرتا ہے اور اللہ دے چکا تھا یہ عہدہ. اس کا مطلب ہے کہ نسل امامت زینب کے ہاتھ میں تھی. یزید چاہتا تھا کہ میں سجاد و باقر کو قتل کر کے امامت کو ختم کر دوں. جس نے سجاد اور باقر کو اپنے ساتھ رکھ کے یزیدیت کو للکار کے امامت کو بچا لیا اور یزیدیت کو دفنا دیا، اس کا مطلب ہے کہ بیٹا نہیں بچا کے جا رہی تھی، نسل امامت کو بچا کے جا رہی تھی. نعرہ حیدری، علی 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 علی، بے شک پوری کی پوری امامت کا تحفظ کر کے جا رہی تھی. میں وہ پیرائی استعمال کر رہا ہوں، میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جملے استعمال کر رہا ہوں جو پبلک میں مشہور ہیں لیکن نتیجے اور دیے جاتے ہیں اور میں اور دے رہا ہوں. کہا جاتا ہے قید ہو کے شام کی طرف چل پڑی. قید ہو کے شام کی طرف جانے کی اس سفر کو اس انداز میں پڑھ لیا کرو کہ قاتل کو آگے دوڑا دوڑا کے شام لے کے جا رہی تھی. بے شک بے شک. قتل کرنے والے عالیہ کے خوف سے الٹے قدم چل رہے تھے. اس نے شام سے لاکھوں کا لشکر عراق بھیجا تھا تاکہ شام محفوظ رہے. صفین میں لشکر آیا تھا تاکہ شام محفوظ رہے. جمل میں کارستانی کی تھی تاکہ شام محفوظ رہے. علی کی بیٹی نے کہا نہ یہ صفین ہے نہ یہ جمل ہے، یہ کربلا ہے. صفین میں علی تھے لیکن زینب جیسی بہن موجود نہیں تھی. عالیہ نے کہا کہ اب میں بتاؤں گی. بی بی نے کربلا سے قاتلوں کو الٹے قدم چلایا اور شام میں یزیدیت کے تخت کے سامنے جا کے کھڑی ہو کے جس نے اپنی جیت کا اعلان کیا
تب خدا نے کہا کہ اب حق بنتا ہے اسے فاتح شام کہا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر نہ ہو سکیں گے اب جہاں میں، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بی بی نے قاتلوں کو شام کی دیواروں پہ مارا، اصل قاتل تک پہنچی۔ اس سے پہلے جتنے قتل ہوئے تھے حقیقی قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم علی کا قاتل، کس نے بھیجا؟ قاتل چھپ گیا۔ جودہ بنت اشعث امام حسن کی قاتلہ، کس نے معین کیا؟ قاتل چھپ گیا۔ اس سے پہلے قتل چھپ رہے تھے۔ عالیہ نے حسین حسینیت میں بدلنا تھا۔ اگر کربلا ہی میں کہانی ختم ہو جاتی تو آج کہہ دیا جاتا باغیوں کا گروہ تھا، ایک جاتا ہوا لشکر تھا، خوارج کے لوگ تھے، کوئی بچے کچھ لوگ تھے، حسین پہ حملہ کر دیا، پتہ نہیں کس قبیلے کے سے، پتہ نہیں کس نے بھیجا تھا۔ قاتل خفیہ رہ جاتا، قاتل چھپ جاتا۔ بی بی پہنچی ہے قاتل کے گھر اور قاتل کے دربار میں کھڑے ہو کے قاتل کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ میں جملہ کہوں گا اور شاید کوئی جملے کو اسی طرح سمجھے جس طرح میں جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جس کے خطبے کی دھار نے عباس کی تلوار والا کام کیا۔ کیا بات ہے جی قبلہ۔ جس کے لہجے کی گھن گھرج نے علی کے نیزے والا کام کیا۔ جس کے گفتگو کے اسلوب نے حسن کے قلم والا کام کیا۔ شام والوں کی دشمنی وجہ محمد رسول اللہ نہیں، شام یہودیوں کا ملک تھا نہیں، کافروں کا تھا نہیں، نام نہاد جعلی مسلمانوں کا۔ تو شام کے لوگوں کی دشمنی لا الہ سے نہیں تھی، محمد رسول اللہ سے نہیں تھی، کس سے تھی؟ علی ولی اللہ سے۔ اگر میرے محترم سامعین تک یہ جملہ پہنچ گیا ہے کہ شام والوں کی دشمنی علی سے تھی، اب جملے کا لطف لینا کہ شام ہی میں جا کے علی کے لہجے میں کیوں بولی؟ کربلا میں علی کے لہجے میں نہیں بولی، بازار میں علی کے لہجے میں، کربلا سے رستے میں علی کے لہجے میں نہیں بولی، شام جا کے بی بی کا لہجہ چھپ گیا، علی کا لہجہ ظاہر ہو گیا۔ جس سے دشمنی تھی اسی کا لہجہ شام کی گلیوں میں، اسی کا لہجہ شام کے بازاروں میں۔ ہر ایک نے لکھا بولی باپ کے لہجے میں، بولی باپ کے لہجے میں۔ مجھے کوئی کتاب سے ثابت کرو مدینے میں باپ کے لہجے میں بولی ہو، مکے میں باپ کے لہجے میں بولی ہو، بچپن سے باپ کے لہجے میں بولتی ہو، کربلا میں باپ کے لہجے میں بولی ہو۔ کسی نے نہیں لکھا، سب نے لکھا شام میں باپ کے لہجے میں بولی، شام میں باپ کے لہجے میں بولی۔ شام والوں کو جواب دیا علی کے لہجے میں۔ تو یہاں پر بہترین عقیدہ رکھنے والوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، دو جگہوں پہ مجھے علی کا لہجہ استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ یا معراج میں اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا شام میں زینب علی کے لہجے میں بولی ہے۔ اب دونوں میں سے ایک بات میرے سننے والے طے کر لیں، یا وہاں زینب بول رہی تھی یا پھر یہاں توحید بول رہی تھی۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی، کیا بات ہے قبلہ۔ شام والوں نے انکار کیا تھا علی کی ولایت کا۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ تصرف کو۔ ولایت کیا کہتے ہیں؟ اختیار کو۔ ولایت کہتے ہیں اس اختیار کو جو اللہ دیتا ہے۔ ولایت اختیار کو کہتے ہیں، تصرف کو کہتے ہیں۔ شام والوں نے کہا تھا علی کی ولایت کو نہیں ماننا، یعنی کہ ہم علی کے اختیار کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ علی کے پاس اختیار تھا، ہم نہیں مانتے کہ علی سب کچھ کر سکتا تھا۔ بی بی نے شام میں صرف زبانی خطبہ نہیں پڑھا، دو چیزوں سے عمل کو ظاہر کیا جاتا ہے، قول سے، فعل سے۔ بی بی نے صرف قول سے علی نہیں منوایا، زبان سے علی ولی اللہ نہیں منوایا،
مشہور ترین واقعہ کہ بی بی نے دربار شام میں کھڑے ہو کے اس کو تو کہا تو پورا دربار پتھر کا ہو گیا. اونٹوں کے گلے کی گھنٹی رکی، روشن دان کی ہوا رکی، انسانیت کے دل کی دھڑکن رکی، انسانوں کی سانسیں رکی، فرشتوں کی تسبیحاں رک گئیں، دریا کی روانی رک گئی، سمندر کی طغیانی رک گئی، بادل کا شور رک گیا، ہوا کا زور رک گیا، کلیوں کی چٹک رک گئی، کائنات کا پورا نظام. زینب نے جب کہا چپ تو پورے نظام میں خاموشی طاری ہو گئی. بی بی نے زبان سے علی ولی اللہ منوایا تھا اور ایک لمحے میں کائنات کو کنٹرول کر کے پوری کائنات پہ تصرف کر کے بتایا کہ اب میں بتاتی ہوں کہ میرے بابا علی کی ولایت میں کیا اختیار تھا. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو ولایت علی میں شک کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو ولایت علی کا اعلان کرے اسے علی کی بیٹی زینب کہتے ہیں. اگر آج کوئی علی ولی اللہ اور علی کے اختیارات میں شک کرے، مردے کیسے زندہ کرتے تھے، ٹھوکر کیسے مارتے تھے، رزق کیسے دیتے ہیں، فرشتوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، جبریل کے استاد کیسے ہیں، نظام کائنات کیسے چل رہے ہیں، تو سمجھ لینا یزید کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور اگر کوئی فضیلت علی پڑھے تو سمجھ لینا زینب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ مجھے شاہ صاحب نے ایک حکم دیا تھا کہ دو ہستیوں کے درمیان سے گزرنا، دو ہستیوں کی دروازوں کی چوکھٹ سے ہمیں خیرات لینی ہے. جو حسین کی شریک ہو اسے زینب کہتے ہیں، اور جو سفر میں زینب کی شریک ہو اسے فضہ کہتے ہیں. آہا کیا بات ہے قبلہ. جناب فضہ کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے، ذاکرین و خطبہ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی. میں جملہ کہا کرتا ہوں عرش پہ رہتی تھی. اس کے لیے لفظ استعمال کر دیا جاتا کنیز ہے. میں کہتا ہوں نہیں، جن کی کنیز تھی وہ ماں کہتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو ذر نے مولا امیر المومنین سے کہا تھا کہ یا علی میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کی چھت تھوڑی درست کر دوں، چھت خستہ ہو گئی ہے. علی نے فرمایا ابو ذر کس چھت کی بات کر رہا ہے؟ کہتا یا علی جس حجرے میں آپ رہتے ہیں اس کی چھت خستہ ہو گئی ہے. علی فرماتے ہم آل محمد کی چھت عرش الہی ہے. بے شک ہم یہ تنکوں کی چھت کے نیچے نہیں رہتے، ہم یہ کھجور کے پتوں کی چھت کے نیچے نہیں رہتے. ہم آل محمد کی چھت عرش الہی ہے. مجھے علی کے اسی جملے سے فضہ پڑھنی ہے. علی نے فرمایا تھا ہم آل محمد عرش الہی کے نیچے رہتے ہیں. فضہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو علی کے گھر کے اندر رہتی ہے. اس کا مطلب ہے جو علی کے گھر میں عرش الہی کے نیچے رہے اسے فضہ کہتے ہیں. جی قبلہ کیا بات. تو اب میں نے جملہ جو کہا تھا کہ حبش میں نہیں رہتی تھی، عرش پہ رہتی تھی. رازدار نبوت و امامت، ہم نشین سیدہ، جو سیدہ کی خلوت میں سیدہ کے ساتھ رہتی ہوں. اگلا ایک جملہ پڑھنے کے بعد میں کچھ بھی نہ پڑھوں اور بی بی فضہ پہ پوری زندگی نہ پڑھا جائے تو اس جملے کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. فضہ اس چہرے کی کاری تھی جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کنیزی کرتی ہوئی مدینے آ گئی تھی تو اس در پہ کنیز بنا کے رکھ لیا. نا، خلق ہی فاطمہ کی وجہ سے ہوئی تھی. فضہ کی وجہ خلقت فاطمہ ہے، اور جو خلقتیں سیدہ کی وجہ سے ہوئی ہوں وہ وفاؤں میں مشہور ہوتی ہیں. سیدہ کی وجہ سے دو ہی خلقتیں ہوئی ہیں، یا فضہ خلق ہوئی تھی یا عباس خلق ہوئے تھے. آہا کیا بات ہے قبلہ. بہت خوب. وفائے فضہ دیکھو پھر وفائے عباس دیکھو، پھر وجہ لگے گی کہ وجہ خلقت زہرا کسے کہتے ہیں. جناب فضہ وہ شہزادی ہے جس نے 20 سال صرف قرآن سے گفتگو کی ہے.
کوئی سوال کرتا تھا، کوئی بات روٹین کی بات کرتا تھا، فضا قرآن کی آیت پڑھتی تھی، کوئی سوال کرتا تھا، فضا قرآن کی آیت، کوئی سوال کوئی بات فضا قرآن کی آیت، کسی نے کچھ پوچھا فضا نے قرآن کی آیت، کسی نے پوچھا اولاد کتنی، فضا نے قرآن کی آیت پڑھی، کسی نے حالات پوچھے، فضا نے قرآن کی آیت پڑھی. آخر ایک دن سلمان نے کہا تھا فضا ہر سوال کا جواب قرآن میں کیوں دیتی ہے؟ فضا مسکرا کہتی رہتی ہی قرآن میں ہوں. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. جب میں رہتی ہی قرآن میں ہوں تو پھر میں قرآن سے کیوں نہ بولوں؟ فضا کا لہجہ قرآن والا لہجہ، فضا کی گفتگو قرآن والی گفتگو. دروازہ سیدہ پہ آ کے ایک دن سلمان محمدی نے کہا تھا فضا میں بھی دروازے پہ بیٹھتا ہوں، تو گھر کے اندر بیٹھتی ہے، میں غلام ہوں تو کنیز ہے، تجھے اماں کہتے ہیں تو مجھے نانا کہتے ہیں، تو بتا تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ فضا مسکرائی اور فضا مسکرا کے کہتی سلمان یہ فرق کم ہے کہ تو صرف لفظ سیدہ سنتا ہے، میں جناب سیدہ کو دیکھتی ہوں. سبحان اللہ. ایک دن کمبر نے آ کے دروازے پہ پوچھا تھا فضا سے امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو جناب فضا نے کہا تھا کہ علی چوتھے عرش پہ ہیں. چوتھے آسمان کا نام آیا، کمبر وہاں سے چلا، رستے میں مولا علی سے ملاقات ہوئی. کمبر نے قدموں بیٹھ کے کہا مولا امیر المومنین میں پوچھنے گیا تھا فضا سے علی کہاں ہے؟ اس نے کہا چوتھے آسمان پہ. تو یا علی آپ تو بازار سے گزر رہے ہیں، تو فضا نے مجھے چوتھا آسمان کیوں کہا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اب ذرا چوتھے آسمان پہ دیکھ. جب دیکھا تو چوتھے آسمان پہ امیر المومنین تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نورانی عرش تھا جس کے فرشتوں نے حصار میں لیا ہوا تھا، اور علی نظام کائنات کو چلا رہے تھے. کمبر دیکھ کے کہتا ہے یا امیر المومنین آپ چوتھے آسمان پر ہی ہیں. علی کے بعد ایک کمبر، آج کے بعد فضا کے لہجے پہ شک نہ کرنا، وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کے دروازے عرش پہ کھلتے ہیں. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. فضا عرش پہ جھانکتی ہے، فضا فرشتوں کو دیکھتی ہے، فضا فرشتوں سے بات کرتی ہے، فضا فرشتوں کو دروازے سے اٹھاتی ہے، فضا فرشتوں کے لہجے کو سمجھتی ہے. فرشتوں کی بولی ہے عرش کی، فضا زمین پہ رہتی ہے، تو حبش کی رہنے والی کو جبریل کے لہجے کا کیسے پتا چلا؟ تو انشاءاللہ کوئی ایک مجلس انشاءاللہ پوری کی پوری جناب فضا پہ پڑھیں گے، اور جناب فضا کی زندگی اور پھر بی فضا کے حالات زندگی پڑھیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مالک آپ کو آج کے دن کا صدقہ تمام جملہ پریشانیوں سے دور فرمائے، تمام تکالیف و مصائب دور فرمائے، افات بلیاتی ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرمائے، اور شبان و معظم کے ہر اس خوشی آنے والی کا صدقہ مولا اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ سوائے غم آل محمد کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھے، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو، پریشان حال کی پریشانیاں دور ہو، بیماروں کو شفا مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے. جو بھی مومنین اس جشن کو سنتے ہوئے جو جو دعائیں دلوں میں لے کے بیٹھے ان کی ہر وہ دعا قبول ہو. جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے صدقے سے، بی بی فضا صلوات اللہ علیہا کے صدقے سے، اور آنے والے جتنے بھی جشن ہیں میرے مالک ان تمام میں آپ کو ہر ایک خوشی جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کے موضوع پر ہونے والے جشن کے موقع پر ہوگی، جس میں ہم فضیلت شہزادہ علی اکبر اور فضیلت شہزادہ قاسم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش اور کاوش کریں گے. خدا بند مطال میرے برادر اکبر برائی سید انتصار شاہ صاحب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم یا علی مدد.